عمر ایوب صاحب بقول آپ لوگ کے کہ حاجی امتیاز صاحب کو اغوا کیا گیا ہے، آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاج کرے گی، لاہور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کرے گی، اور گجرات میں خاص کر کیا کہ وہ جنہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، جن کے خلاف باتیں آپ کر رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کریں گے؟ دیکھیے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں نے پریویلیج موشن، ابھی مجھے پتہ ہے آپ یہ سینسر کر دیں گے، میں بات پارلیمنٹ میں بھی وہی کرتا ہوں، میں پریس میں بھی کرتا ہوں. میرے پریویلیج موشن کو میں نے وہیں پہ پبلک بھی کیا ہے، ٹویٹ بھی اور خط بھی لکھا ہے. میں نے اپنے پریویلیج موشن میں ISI کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور راولپنڈی کو وہاں پہ بلایا تھا اور اس کو ریجیکٹ کیا اسپیکر نے، اور میں کل اسپیکر صاحب کے پاس گیا تھا اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور میں نے کہا جی اس پریویلیج موشن کو آپ انٹرٹین کریں، سامنے کریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہم لوگ سامنے چیز بات کرتے ہیں کہ یا کوئی ایشو ہے، یا ISI ہے، IB ہے، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ہے، اسپیشل برانچ ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، جو بھی ہے، ان کے لوگ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ایک جگہ سے اٹھا کے وہ دوسری ایجنسی کے ساتھ وہ رکھ لیتے ہیں. کیوں رکھیں بھائی؟ یہ کوئی گسٹاپو اسٹیٹ بن گئی ہے. یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ فارم 47 کا جو وزیر اعظم ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے جی انویسٹمنٹ، بات تو یہ کر نہیں سکتے ہیں یہ لوگ. میں پھر وہی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کروں گا کہ یہ حکومت ایک کام کر رہی ہے، یہ خود اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اپنی کرپشن عوام کو فیس کر نہیں سکتی ہیں. کیا کر رہی ہے کہ 90% پاکستان کی عوام جو وزیر اعظم عمران خان اور PTI کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو اٹھا کے اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ میں پھر ایک بار دہراؤں گا، وہ کہتے ہیں بار بار دہرانے سے ذہن میں آتی ہے بات. ماؤ سی ٹونگ نے ایک بات کی تھی، انگریزی میں کہہ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. واٹ از دی آرمی؟ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. فوج کیا ہے؟ عوام کو آپ یونیفارم کر دیں تو وہ فوج ہے، وہ ہم میں سے ہی ہے. تو لہٰذا دونوں کو آپ کیوں کمزور کر رہے ہیں ملک کو؟ یہ اس حکومت کا وہ ہے لائمل ہے. ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبرز کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں، بشمول میرے ارسٹ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ ایسے انوائرمنٹ میں جب اس طرح کی لیجسلیشن متنازع قانون سازی کرنا چاہے تو اس کا تو بالکل لائے عمل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک رجیم ہے. ایک کتاب ہے ولیم شائرر کی، دا نائٹ میئر ایئرز، ہٹلر کے دور جو تھا 1933 سے لے کے 1939 تک، دوسری جنگ عظیم کے چھڑنے کے بعد تک، وہ اسی طرز سے وہ جا رہا تھا اور اس نے ملک کو بالکل ستیہ ناش کر دیا. شہباز شریف کی یہ رجیم اسی طرح چل رہی ہے. اور آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے، جو یہ PTI اسپیسیفک قانون سازی کر رہے ہیں یہ کسی عدالت میں نہیں رہے گا. یہاں پہ KP کا سینٹ جو ہے، سینٹ کی تعداد وہ پوری نہیں ہے. بیرسٹر گور صاحب ابھی یہاں، مطلب یہ اچانک یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، ہم بھی جلدی آئے. آپ یہ دیکھیں کہ جناب والا آپ کے جو ڈے 1 سے بیرسٹر گور صاحب نے اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی کہ یہ جس دن سے ہم نے حلف اٹھایا پرائم منسٹر کا الیکشن، اسپیکر کا الیکشن، کہ یہ ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے اور ہم لوگ صحیح ثابت ہوئے. ہماری ریزرو سیٹس نہیں تھیں. لہٰذا خدارا ملک کو جینے دیں، ملک کو ترقی کرنے دیں، ورنہ جو انجام ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا اس حکومت کے لیے. سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے کل بیان کیا ہے کہ جو میری حالت ہے تو مجھے مار دو یا مجھے انصاف دے دو، کیونکہ میں اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے حوالے سے کچھ آپ اقدامات لینے جا رہے ہیں؟ ان کی عالیہ حمزہ اور خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا. یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کے گیا. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ میں شروع کروں گا عمر چیمہ صاحب کے ساتھ. بہت درینہ ساتھی ہیں ہمارے، میرا ذاتی طور پہ ان سے میں تقریباً 2002 سے پہلے سے بھی جانتا ہوں، اور بڑے نفیس شخص ہیں اور بہت بہادر شخص ہیں. نمبر 1، جو ان کے ساتھ جو ٹارچر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہیں، وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں، وہ ضعیف العمر خاتون ہے. ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا حاصل ہوگا؟
ان کو فل فور ریلیز کر دینا چاہیے. عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری دلیر خاتون کالیگ ہیں, نفیس شخصیت کی مالک ہیں, اور ان کی یہیں پہ اس جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا, مجھے انفارمیشن تھی, ان کی 16 اور 17 سال کی بیٹیوں کے موبائل فون ایجنسیز نے لیے, اس پہ سے پکچرز اور یہ چیزیں فیملی کی وہ نکالی. کیا ہم لوگ کیا سٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا فائر وال جو آ رہا ہے اور یہ آپ کے پاس جو نئے قوانین آ رہے ہیں, خواتین و حضرات, میرے میڈیا کے بہنوں اور بھائیوں, یہ آپ کے خلاف سب سے پہلے استعمال ہوں گے. یہ آپ کے خلاف ویپنائز ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کے شیرازی صاحب یا آپ کے ٹکا خان صاحب, میرے جتنے ساتھی یہاں پہ ہیں, کہ آپ کوئی سوال نہ کر سکیں یا آپ کوئی بات نہ کر سکیں. آپ کو ہوگا آپ کے سامنے آپ کے مطلب فائلیں جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں گی. یہ ویپنائز کیا جا رہا ہے. سر شیراز ایک منٹ سے سوال میں یہ ہے کہ کیا یہ آپ لوگوں کی غلطی سمجھو یا آپ لوگوں کی کوتاہی سمجھے ہم کہ آپ اپنے پارلیمنٹرین کی بھی حفاظت نہ کر سکتے ہیں, جو کہ پارلیمنٹرین ہے ان کو سرکار کیا جا رہا ہے. میں ایک بات آپ کو, آپ کے بڑے مزے کی بات ہے, آپ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک سیکنڈ جی, آپ میں ایک سیکنڈ, میں بڑے مزے کی بات. دیکھیں ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے, ہم لوگ سارے یہاں پہ ہمیں بندوقیں چلانی آتی ہیں, پر ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. خدا را یہاں یہ کام ایک پلر آف دا اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے جوڈیشری. اطہر منالہ صاحب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی جوڈیشری اپنا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرے. جوڈیشری کا اس وقت چیلنج, یہ بال جو ہے یہ جوڈیشری کے کورٹ میں ہے, وہ ان ان ڈیموکریٹک فورسز کو اپنے کٹہرے میں آ کے کھڑا کرے اور ان کو سزا دے. ہم جو ہے نا ایک لیٹر لکھ رہے ہیں اسپیکر صاحب کو, اور ہم باقاعدہ اغوا کے حوالے سے اور اس کی جو ہمارے ایم این اے خواجہ امتیاز صاحب, اس کے بارے میں باقاعدہ آفیشلی ہم کمپلین کر رہے ہیں اسپیکر صاحب کو, تاکہ اس کو پروڈیوس کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس نے اغوا کیا ہے. اس پہ الگ بات کریں گے. آج تھوڑا سا بتائیے گا کہ ابھی بند باندھنے کے لیے کیا اختیار کر رہے رہا تھا, چونکہ ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں معاملہ ہے, پارلیمنٹ میں جائے گا, جیسے ابھی بتایا. اس پہ ٹکا خان صاحب دیکھیں, آپ سارے ساتھی کوئی ایک بات پوچھتا ہے, کوئی ہم دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ بند باندھنے کا, اس کو ملٹری ٹرمز میں کہتے ہیں انٹرڈکشن سٹرائک, کہ دشمن جو ہے وہ پہلے اپنی فوجیں اکٹھے کر کے آپ اوپر سے اس پہ ایئر اٹیک کرتے ہو. بھائی ہم لوگ کوئی نہ ہمارے پاس ایئر فورس ہے نہ بیریئر ہے. ہم جس وقت وہ آئے گی چیز میں, ہمارے ممبر لا یہاں پہ موجود ہے, بات چیت انہوں نے میرے خیال کی بھی ہے, اور آگے جس وقت یہ فلور آف دا ہاؤس پہ آئے گا آپ بات سنیں گے, اور کورٹس بھی ہمارے پاس. خبر آئی ہے کہ عالیہ حمزہ کی ضمانت ہو گئی ہے الحمدللہ, لیکن ہمیں یہ شک ہے کہ اس کو پھر کسی کیس میں جو ہے نا یہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو خواتین وزیر اعلیٰ کہتے ہیں اور سمجھتی ہے کہ میں تو بڑا اپنے صوبے میں, اگر وہ خواتین کے ساتھ سلوک کرے گا تو اس کی ذمہ دار مریم نواز ہوگی. عمر ایوب صاحب حیدر شرازی سے یہ کچھ معلومات آپ سے حاصل کرنی ہے. بڑا اچھا موقف آپ کا رہا ہے کہ مابرائے آئین کسی بھی اقدام کو پسند نہیں کیا جائے گا. اس سلسلے میں آپ کا یہ موقف رہا ہے اپوزیشن کا کہ وہ سیاست میں بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور یہ درست ہے نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج روحانی پی ٹی آئی نے ایک ٹیم تشکیل دینے کا ذکر کیا ہے کہ فوج ایک نمائندہ مقرر کرے. آج میں آئین کو بھی دیکھ رہا تھا, کہیں ایسا کوئی ہے نہیں لکھا ہوا کہ فوج کے ساتھ مذاکرات یا انہیں سیاسی عمل کے لیے ساتھ شامل کیا جائے. تو کیا یہ مابرائے آئین بھی ایسا اقدام نہیں ہے کہ ان کو بھی ایک مرتبہ پھر سیاسی عمل میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ پارلیمان میں سیاسی لوگوں کے ساتھ دیگر معاملات کے ذریعے انہیں اپنی حدود میں رکھا جائے. اسد شیرازی صاحب, جس وقت میرے پاس میں نے خود وہ کوئی چیز پڑھی یا دیکھی تب میں آپ کا جواب دے سکوں گا. میں نے ایسی چیز نہ دیکھی ہے, نہ سنی ہے, نہ کچھ ہوا ہے.